نویں آفت، راگ اور شاعری۔ کتاب السماء میں ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں کہ کون سا راگ ہے اور کون سا راگ حرام ہے۔ اب ہم اس بحث کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، اچھی شاعری اچھی اور بری شاعری بری ہے، البتہ شاعری کے لیے اپنے کو وقف کر دینا اور اسے اپنا مشغلہ بنا لینا اچھا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يمتلي جوف أحدكم قبح حتى يريه خير له من ان يمتلي شعرہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اور وہ اسے خراب کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ شیر سے بھر جائے۔ مسروق سے کسی نے کوئی شعر دریافت کیا، آپ کو یہ بات بری لگی۔ سائل نے عرض کیا، بھلا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اعمال نامے میں شعر موجود ہوں۔ کسی بزرگ سے ایک شعر پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، شعر گوئی چھوڑو، اللہ کا ذکر کرو۔ بہرحال نہ شعر کہنا حرام ہے اور نہ شعر بنانا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شعر الحکمہ، بلا شبہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم اور کتاب السماء میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شعر عموماً مدح و ذم کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں جھوٹ کی بڑی گنجائش ہے، تاہم نہ مطلق ہجو ناپسندیدہ ہے اور نہ مطلق مدح مکروہ۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہجو بیان کرنے کے لیے کہا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ مداح میں مبالغہ بھی کر سکتے ہیں، اس باب میں توسع ہے، اگرچہ مبالغہ میں کسب کی آمیزش بھی ہو۔ مثلا اس طرح کے اشعار جھوٹ کی وجہ سے حرام نہیں کہے جا سکتے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفَ غَيْرَ رَوْحَ لِجَادَبَهَا فَلَيْتَ اللَّهَ سَائِلًا، اگر اس کے پاس روح کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے ہی لٹا دیتا۔ مانگنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ممدوح سخی نہیں ہے تو یہ شعر کسب محض ہے، لیکن اگر وہ واقعتاً سخی ہے تو یہ مبالغہ مباح ہوگا اور اسے شعر کا حسن قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس سے حقیقت مقصود نہیں ہوتی بلکہ ممدوح کی انتہائی سخاوت کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا ایسے شعر پڑھے گئے جن میں اس نوع کا مبالغہ ملتا ہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور آپ اپنا جوتا سی رہے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کے پیشانی پر پسینے کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ میں اس حسین منظر پر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ نے مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو دریافت کیا، اے عائشہ، کس بات پر حیرت کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اگر بو کبیر حضلی آپ کو دیکھ لیتا تو اپنے اشعار کا صحیح مصداق آپ کو قرار دیتا۔ آپ نے دریافت کیا، بو کبیر حضلی کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ دونوں شعر پڑھ کر سنائے، وَمُبَرَّ مِن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَ وَفَسَادَ مَرْدَ وَدَاءَ مغیل وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أُسْرَةَ وَجْهَ بِرَقْتَ كَبْرَ الْآرِزَ الْمُتْحَلِلِ۔ وہ ممدوح حیض کی کدورت سے، دودھ پلانے کی خرابی سے اور اس کے ہر مرض سے پاک ہے۔ جب میں اس کے چہرے کے خطوط دیکھتا ہوں تو وہ ایسے دمکتے ہیں جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے تو اپنا کام چھوڑا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، جزاک اللہ خیرا یا عائشہ، ما سررت منی کسروری منک۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے اور دلائل النبوہ کی۔ اے اللہ تجھے جزائے خیر دے اے عائشہ، تو مجھ سے اتنی خوش نہ ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے خوش ہوا ہوں۔
غزوہ حنین کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ عباس بن مروان کو 4 اونٹ ملے۔ انہیں شکایت ہوئی کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں انہیں کم عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار شعر کی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار شعر کی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کی شکایت کا ازالہ کر کے زبان بند کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے 100 اونٹ پسند کیے اور خوشی خوشی واپس آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اب بھی کوئی شعر کہا ہے؟ وہ معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، شعر میری زبان پر اس طرح رینگتے ہیں جس طرح چونٹی رینگتی ہے۔ آپ زیر لب مسکرائے اور ارشاد فرمایا، جب تک اونٹ بلبلاتے رہیں گے عرب شاعری ترک نہیں کریں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت رافع بن حزیج سے مسلم میں منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 10ویں آفت مزاح، یہ بھی ممنوع اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر تھوڑی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمار اخاک ولا تمازح، یہ ترمذی کی حدیث ہے، نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ اور نہ اس سے مذاق کر۔ اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات کاٹنے سے منع کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں واقعتاً متکلم کی توہین ہے اور اسے اذیت میں مبتلا کرنا ہے، لیکن مزاح میں نہ کسی کی اہانت ہے اور نہ اسے اذیت پہنچانا ہے، یہ دل لگی اور خوش دلی کی علامت ہے، پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل لگی میں مبالغہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے۔ مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل ہمیشہ کھیل اور ہزل میں مشغول رہے۔ کھیل اگرچہ مباح ہے لیکن اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے۔ افراط اور مبالغہ کرنے سے ہنسی زیادہ آتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ہنسی میں یہ عیوب نہ ہو تو ہنسنا برا نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا مازح ولا اقول الاحقا، میں دل لگی ضرور کرتا ہوں لیکن سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ آپ ہی کی شان تھی کہ خوش طبعی اور دل لگی کے مواقع پر بھی زبان سے کلمہ حق ہی نکلتا۔ دوسرے لوگ خواہ وہ زہد اور تقوی کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز کیوں نہ ہوں، مذاق کے کوچے میں قدم رکھنے کے بعد کذب سے اپنا دامن بچانے پر قادر نہیں رہتے۔ ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، خواہ کسی طرح بھی ہنسائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان الرجل يتكلم بكلمة يضحك بها جلسها يحوي بها في النار بعد من الثريا، آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں سریا سے بھی دور جا پڑتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، جو دل لگی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے، جو ایک کام زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس میں خوف خدا باقی نہیں رہتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہنسنا آخرت سے غفلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو رو زیادہ اور ہنسو کم۔ ایک شخص نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ پوچھا کیا یہ بھی معلوم ہے کہ دوزخ سے نکلنا بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا یہ معلوم نہیں۔ دریافت کیا پھر کس بات پر اتنا ہنستے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد کسی نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔
یوسف ابن اسبات کہتے ہیں کہ حسن بصری 30 سال تک نہیں ہنسے۔ کہا جاتا ہے کہ عطا السلمی نے 40 سال کا طویل عرصہ بغیر ہنسے گزارا۔ وحیب بن الورد نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا، اگر اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے تو یہ شکر گزاروں کا شیوا نہیں ہے، اور اگر ان کی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ ڈرنے والوں کی شان نہیں۔ عبداللہ بن ابی یعلا رضی اللہ عنہ کو کسی نے ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، میاں ہنستے ہو، کیا پتہ تمہارا کفن دھل کر آ گیا ہو، یعنی موت قریب آ گئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔ محمد بن واسع نے کسی شخص سے پوچھا کہ اگر تم جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھو تو کیا تمہیں حیرت نہ ہوگی؟ اس نے کہا یقیناً ہوگی، بھلا جنت بھی کوئی رونے کی جگہ ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ حیرت اور تعجب اس شخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنستا ہے، بھلا دنیا بھی ہنسنے کی جگہ ہے؟ یہاں یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ ہنسی وہ مضموم ہے جس میں آواز ہو، تبسم یعنی بلا آواز کے مسکرانا ممنوع نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسکرایا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قاسم مولا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ جب بھی وہ کچھ پوچھنے کی غرض سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا ارادہ کرتا، اونٹ بھڑک جاتا اور اسے دور لے جاتا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر ہنستے رہے۔ بالآخر وہ دیہاتی اونٹ کو قابو نہ کر سکا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ نے اپنے سوار کو گرا کر ہلاک کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو مر گیا، لیکن اس کے خون سے تمہارے منہ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ جس ہنسی سے وقار متاثر ہو یا روب ختم ہو جائے وہ بھی ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ہنسی کرتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ محمد بن المنقدر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا، اے بیٹے بچوں کے ساتھ ہنسی مت کر، وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے شریف آدمی سے ہنسی مت کر، وہ تجھ سے متنفر ہو جائے گا، اور نہ کمینے سے ہنسی کر، وہ تجھ پر جری ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا سے ڈرو، مزاح سے بچو، اس لیے کہ مزاح سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤ، اس کے لیے مجلسیں قائم کرو۔ اگر یہ بات گراں گزرے تو اچھی باتیں کرو، اچھے لوگوں کا ذکر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ ازاح سے ہے جس کے معنی ہے دور کرنا، کیونکہ ہنسی سے آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مزاح رکھ دیا گیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ شے کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں، مزاح کا ثمرہ عداوت ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے اور دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، یہ صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے رفقا و اصحاب سے مزاح منقول ہے، لیکن آپ کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر واقعتاً کوئی شخص اس مزاح پر قادر ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور جس پر آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کاربند رہے، تو یہ مذموم ہے اور نہ غیر پسندیدہ بلکہ ایک درجے میں مسنون اور مستحب ہے۔ آپ کا مزاح یہ تھا کہ نہ اس میں جھوٹ کی آمیزش تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی جس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہو، نہ اس میں مبالغہ تھا، بلکہ آپ شاذ و نادر ہی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص مزاح کی ان تمام شرائط کو عملی طور پر قبول کر سکتا ہو تو اسے مزاح کی اجازت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی مزاح کو پیشہ بنا لے اور اسے روز و شب کے مشغلے کے طور پر اپنائے رکھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے
حجت پکڑے اور یہ سمجھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دن بھر حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھتا رہے اور ان کے ساتھ لگا پھرے، پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میرا عمل صحیح ہے، اور دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ استدلال غلط ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور جائز عمل صغیرہ بن جاتا ہے، اس سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی روشنی میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے دل لگی فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن میں اس میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی۔ فرمایا آپ کا مزاح یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کپڑا عطا کیا اور فرمایا اسے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کا دلہنوں کے دامن کی طرح دامن بناؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل کہ یہ روایتیں گزر چکی ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اس سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اس روز بوڑھی نہیں رہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 35 اور 36۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی میں حضرت حسن کی مرسل روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ام ایمن نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے شوہر وہی تو ہیں جن کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس نے عرض کیا بخدا ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کیا خدا کی قسم اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا ہر شخص کے آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت زبیر بن بکار نے کتاب الفقاہت والمزاح میں نقل کی ہے، اور ابن ابی الدنیا نے عبدہ السہم الغربی سے کچھ اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا کریں۔ آپ نے فرمایا میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگی بچہ میرا بوجھ کہاں اٹھا سکے گا، مجھے تو اونٹ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا نہیں ہوتا جو اونٹ کا بچہ نہ ہو۔ اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ تھا آپ کا مزاح، صاف ستھرا اور پاکیزہ، ہر طرح کی کدورتوں سے خالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ اس نے ایک مینا پال رکھی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ آپ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو اس بچے سے دریافت کرتے یا ابا عمیر ما فعلت تغیر، اے ابو عمیر مینا کیا ہوئی؟ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھی۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔
میں نے اپنا دوپٹہ مضبوط باندھ لیا اور زمین میں ایک نشان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں دوڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا یہ ذی المجاز کا بدلہ ہے۔ ذی المجاز کے واقعے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتلایا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں ذی المجاز میں تھی، میرے والد نے مجھے ایک چیز دے کر بھیجا تھا، آپ نے مجھ سے وہ چیز مانگی، میں نے انکار کر دیا اور بھاگ گئی، آپ میرے پیچھے دوڑے لیکن مجھے پکڑ نہ سکے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، حضرت عائشہ غزوہ بدر میں آپ کے ہمراہ نہیں تھیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی بار جب میں آپ کے ساتھ دوڑی تو آگے نکل گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جب میں فربہ ہو گئی اور ہم دونوں میں دوڑ ہوئی تو آپ آگے نکل گئے۔ اور یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ میں نے حریرہ تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی اور سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے حریرہ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا کھاؤ ورنہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ وہ کہنے لگیں میں چکھوں گی بھی نہیں۔ میں نے پلیٹ میں سے حریرہ لیا اور ان کے منہ پر مل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنا پاؤں پھیلا لیا تاکہ سودا بھی مجھ سے بدلہ لے سکیں، چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ میں سے حریرہ لیا اور میرے منہ پر مل دیا۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اور یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو زبیر بن بکار نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ دحاق بن سفیان کلابی نہایت بدصورت آدمی تھے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو کہنے لگے میری دو بیویاں ہیں جو اس سرخ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان میں سے ایک آپ کے لیے آزاد کر دوں۔ یاد رہے یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ عائشہ ان کی یہ بات سن رہی تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو یا تمہاری دونوں بیویاں زیادہ حسین ہیں؟ دحاق نے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا سوال اور دحاق کا جواب سن کر مسکرا دیے کیونکہ وہ بدصورت کے باوجود خود کو حسین کہہ رہے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زبیر بن بکار نے عبداللہ بن حسن سے مرسلاً نقل کی ہے اور دارقطنی میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ علقمہ ابو سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان مبارک دکھا کر ہنسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عینیہ بن بدر الفزاری نے عرض کیا یا رسول اللہ بخدا میں اپنے بیٹوں کو کبھی پیار نہیں کرتا، وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں، ان کی داڑھی بھی نکل آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو یعلا لیکن اس میں عینہ بن بدر کا قول نہیں ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کے واقعات منقول ہیں، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ ہنسی سے آپ کا مقصد ان کے ضعف کا علاج تھا، نہ کہ محض خوش فعلی اور دل لگی۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرما کھا رہے تھے۔ ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا صہیب تم خرما کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں دوسری داڑھ سے کھا رہا ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ خوات ابن جبیر انصاری مکہ معظمہ کی طرف جانے والے راستے پر بنو قعب کی کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے سو ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میرا اونٹ سرکش ہے، میں ان عورتوں سے اس کے لیے رسی بٹوا رہا ہوں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تب بھی وہ صحابی اس جگہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ خوات کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا
اور شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی میں آپ کو دیکھتا شرم کی وجہ سے راستہ بدل دیتا۔ پھر میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں آپ تشریف لے آئے۔ میں نے نماز کو طول دینا چاہا، آپ میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا نماز کو طول نہ دو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو عبداللہ، کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ آپ کی زبان سے یہ ارشاد سن کر میں خاموش رہا اور مجھ پر ندامت اتنی زیادہ غالب آئی کہ میں آپ کو دیکھ کر حسب سابق راہ فرار اختیار کرنے لگا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ایک روز آپ سے میرا سامنا اس حال میں ہوا کہ آپ گدھے پر سوار تھے اور آپ کے دونوں پاؤں ایک جانب رکاب پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں اونٹ نے سرکشی چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ اس شخص کو ہدایت عطا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حسن اسلام سے نوازا اور ہدایت کی راہ دکھلائی، اور یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو زید بن اسلم نے روایت کیا ہے۔ نعیمان الانصاری ایک خوش طبع اور ہنسمکھ آدمی تھے۔ ایک زمانے میں شراب بھی پیا کرتے تھے۔ شراب پی کر پکڑے جاتے تو لوگ انہیں آپ کی خدمت میں لے کر آتے، آپ انہیں جوتے لگاتے اور صحابہ بھی اپنے جوتوں سے مارتے۔ ایک روز کسی صحابی نے انہیں ملامت کرتے ہوئے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو لعنت سے منع کیا اور فرمایا اسے ایسی بات نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں جب بھی کوئی چیز بکنے کے لیے آتی یا کوئی خوانچہ فروش ان کی طرف نکل آتا تو وہ آپ کے لیے ضرور خریدتے اور یہ کہہ کر پیش خدمت کرتے کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیسوں کے تقاضے کے لیے آتا تو اسے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں چیز کی قیمت دے دیجئے۔ آپ فرماتے بھائی وہ چیز تو تم نے ہمیں ہدیہ کی تھی۔ عرض کرتے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میری خواہش تھی کہ آپ وہ چیز ضرور تناول فرمائیں۔ آپ مسکرا کر قیمت ادا فرما دیتے۔ بہرحال اس طرح کی خوش فعلیاں مباح ہیں لیکن ان پر مداومت کرنا برا ہے۔ 11ویں آفت استہزاء۔ کسی کا مذاق اڑانا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تمسخر کے معنی ہیں اہانت و تحقیر کے ارادے سے کسی کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ تمسخر قول سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کنائے سے بھی، اور اس کے فعل کی نقل کرنے سے بھی۔ اگر پس پشت ہو تو یہ غیبت ہے اور سامنے ہو تو تمسخر و استہزاء ہے، اگرچہ یہ غیبت نہیں ہے لیکن غیبت سے کسی طرح کم بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما احب انی حکیت انسانا ولی کذا و کذا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صغیرہ سے مراد مومن کے تمسخر پر تبسم اور کبیرہ سے مراد تمسخر پر کہکہا ہے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 49۔ ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مومن کا مذاق اڑانا اور اس کے کسی عیب اور نقص پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے۔ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو نصیحت فرماتے سنا ہے جو کسی شخص کو ریح خارج ہونے کی آواز پر ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علامہ یضحک احدکم مما یفعل، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، تم اس بات پر کیوں ہنستے ہو جس میں خود مبتلا ہو۔ ایک روایت میں ان لوگوں کے انجام کی اطلاع دی گئی ہے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان المستہزئین بالناس یفتح لا لأحدهم بابا من الجنة فيقال لهم هلم فيجي بكريه وغم فإذا جاء أغلق دونه ثم ليفتح له باب آخر فيقال له حلم فيجي بكربه وعفه فإذا آتاها أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له حلم فلا يأتيه ابن ابی الدنیا عن الحسن مرسلا۔ لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤ۔ جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ۔ وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ تو وہ آئیں گے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے گا جس سے اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ عار دلانے والا اس گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ ان سب روایات کا ماحصل یہی ہے کہ دوسروں کی اہانت و تحقیر کرنا اور ان کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ آیت کریمہ میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ تم جن لوگوں پر ہنستے ہو اور انہیں برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہوں۔ کسی پر ہنسنا اس صورت میں منع ہے جبکہ اس کو اذیت ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہنسنے سے خوش ہوتا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے۔ مزاح کی تفصیل گزشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے، یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ استہزاء حرام و ممنوع ہے جس سے کسی کو اذیت ہوتی ہو، مثلا کسی کی زبان سے گفتگو کے دوران کوئی غلط جملہ یا لفظ نکل جائے، اس پر ہنسنا، یا کسی کے لہجے کی نقل اتارنا، یا کسی بد خط آدمی سے کہنا کہ تم کتنا اچھا لکھتے ہو، کسی دراز قامت پستہ قد پر موٹے یا حد درجہ دبلے آدمی پر ہنسنا، یا کسی کے نقصان پر ہنسنا، اس طرح کے استہزاء و تمسخر سے منع کیا گیا ہے۔ 12ویں آفت افشائے راز، کسی کا راز ظاہر کرنا بھی منع ہے کیونکہ اس میں بھی ایذا ہوتی ہے اور دوستوں اور شناساؤں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فیہ فہی امانہ، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب آدمی کوئی بات کہے اور چلا جائے تو یہ امانت ہے۔ ایک حدیث میں ہے الحدیث بینکم امانہ، یہ ابن ابی الدنیا اور ابن شہاب کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ تمہاری باہمی گفتگو امانت ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھائی کی وہ بات جسے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کر دینا بھی خیانت ہے۔ مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ سے کوئی بات کہی، انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر کہا ابا جان، امیر المومنین نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، اب میرے خیال میں جو بات مجھ سے کہی گئی وہ آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیٹے، امیر المومنین کی بات مجھ سے بیان مت کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی راز چھپائے رہتا ہے وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے، اور جب ظاہر کر دیتا ہے تو دوسروں کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ ولید نے کہا کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی یہی بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایسی بات نہیں ہے، تاہم میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان افشائے راز پر کھلے۔ ولید کہتے ہیں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو
انہوں نے مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے تجھے خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ بہرحال کسی کا راز ظاہر کرنا خیانت ہے اور یہ حرام ہے اگر اس میں کسی کا ضرر ہوتا ہو، اگر ضرر نہ ہو تب بھی کمینگی کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب الصحبہ میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔